اللہ تبارک و تعالی صرف ایمان دیتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان دے کر ایمان کا امتحان بھی لیتے ہیں. جیسے حضرات صحابہ کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ صحابہ کو حضور کی مجلس دی ہی نہیں، حضور کے دیدار سے صحابہ کی آنکھوں کو روشن کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا بھی امتحان لیا. سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 ہے. اولئک الذین، فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے. اور امتحان کس بات کا تھا؟ للتقوی، تقوی کا امتحان. تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کا خوف ہو اور نیکی کے جذبات ہوں. گناہ سے بچنے کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، عمل صالح کرنے کا جذبہ، اور برے اور شر والے اعمال سے بچنے کی فکر، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کوئی سر پہ پگڑی باندھنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ کوئی داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ کوئی جبے کبے پہننے کا نام نہیں ہے. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال والی بن گئی ہے، یا دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کی بنی ہے. یہ امتحان آج ہر کسی کا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہی امتحان اپنے حبیب امام الانبیاء سرور کونین شافع محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، تمام نبیوں کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کی صحبت میں وقت گزارنے والے صحابہ کا بھی لیا ہے. چونکہ امتحان میرا آپ کا بھی ہو رہا ہے اور امتحان صحابہ کا بھی، بولیں، ایک تو آئے لیٹ ہیں، اوپر سے چپ ہو کے بیٹھے ہیں. امتحان میرا اور آپ کا بھی ہو رہا ہے. امتحان حضرات صحابہ کا بھی ہوا ہے. صحابہ کا رزلٹ کیوں آ گیا؟ ان کا نتیجہ دنیا کے سامنے کیوں پیش کیا گیا؟ ان کی کامیابی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ میرے آپ کے نتیجے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں. میری آپ کی کامیابی کا یقین ابھی تک نہیں. صحابہ کی کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ان کو اولئک هم المہتدون کیوں کہا؟ صحابہ کو اولئک هم المفلحون کیوں کہا؟ صحابہ کو اولئک هم الفائزون کیوں کہا؟
صحابہ کو اولئک هم الراشدون کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اولئک حزب اللہ کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کیوں کہا؟ صحابہ کو اللہ نے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین آمنوا ایمان والا کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا وفادار کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا جانثار کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جماعت کیوں کہا؟ ان کا نتیجہ امت کے سامنے کیوں رکھ دیا گیا؟ ان کا امتحان دے کر، ان کا امتحان لے کر، ان کا نتیجہ اللہ نے قرآن میں بیان کیوں کر دیا؟ کیوں نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ نبی کو یہ اعلان کرنا کیوں پڑا؟ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ نبی سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت محمد سے بغض رکھتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اپنی لسان نبوت سے صحابہ کو جنت کی بشارت کیوں دی گئی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو ہریرہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو لسان نبوت سے یہ کامیابیوں کے نتائج کیوں دلوائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے، امتحان میرا بھی ہو رہا ہے، امتحان صحابہ کا بھی ہوا تھا، لیکن مجھے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں آیا اولئک هم المفلحون تو کامیاب ہو گیا۔ مجھے کبھی خواب میں بھی اس بات کا اشارہ نہیں ہوا اولئک هم المہتدون تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ہدایت پا چکا ہے۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ اشارہ نہیں ملا، نہ استخارے میں، نہ کسی مولوی نے بتایا، نہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا، نہ کسی پیر نے بتایا، کسی نے مجھے یہ اعلان کر کے مجھے اس بات کی وضاحت نہیں دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے رضا کا اعلان اور پروانہ دے دیا ہے۔ مجھے آپ کو خواب میں بھی یہ اشارہ نصیب نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نتیجہ کیوں دیا اور قرآن میں اس نتیجے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں کیا؟ لسان نبوت سے صحابہ کے بارے میں بشارتیں جاری کیوں ہوئیں؟ بات یہ ہے، سوال یہ ہے، جواب اس کا ڈھونڈنا چاہیے۔ میرے ایمان کا امتحان بھی اللہ دے رہے ہیں، لیکن میں نتیجے سے نابلد ہوں، مجھے اپنے نتیجے کا پتہ نہیں ہے۔ میں مروں گا تب مجھے اپنا نتیجہ پتہ چلے گا، میں قبر میں جاؤں گا تب مجھے اپنا نتیجہ پتہ چلے گا۔ لیکن ابو بکر نبی کے پہلو میں سویا ہی نہیں، لیکن اس کو رضی اللہ عنہ کا اعلان مل چکا ہے۔ حضرت عمر نبی کے پہلو میں ابھی سوئے ہی نہیں ہیں، ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان مل چکا ہے۔ حضرات صحابہ قبروں میں اترے ہی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں ان صحابہ سے راضی، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ ابھی وہ صحابہ ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، خاتمے کا وقت آیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ ان سے محبت فرمائیے۔ اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت فرمائیے۔ اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ قرآن مجید حضرات صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لسان نبوت سے صحابہ کی کامیابیوں کے چرچے فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے، سوال یہ ہے، جواب اس چیز کا ڈھونڈنا ہے، میرے ایمان کا نتیجہ نہیں آیا، مرنے کے بعد آئے گا، صحابہ کے ایمان کا نتیجہ مرنے سے پہلے کیوں آیا؟ تو جواب ذرا سنیے گا۔ آج کل آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم صحابہ کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم 1,44,000 صحابہ کو حضور کا صحابی نہیں مانتے۔ آپ کو لوگ ملیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم 5 صحابیوں کے علاوہ اور علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین کے علاوہ کسی کو صحابی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کو لوگ ملیں گے کہ وہ کہیں گے ہم ابو بکر کو نہ خلیفہ راشد مانتے ہیں، نہ ابو بکر کو ہم حضور کا صحابی مانتے ہیں۔ آپ کو لوگ ملیں گے جو آ کر یہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے دین اپنا گڑھا ہے، یہ حضور کا دین نہیں ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے حضرت عثمان نے قرآن کمرے میں بیٹھ کر خود سے تیار کیا ہے اور وہ آیات کو نکال دیا ہے کہ جو آیات محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، حضرت عثمان نے محمد الرسول اللہ والی آیات کو قرآن سے نکال کر اپنے دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا، اور آج جو قرآن موجود ہے یہ محمد الرسول اللہ پر اترا ہوا قرآن نہیں ہے۔ اور وہ آپ کو یہ کہے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اس سے پوچھو کیوں؟ تو وہ یہ کہتا ہے خلفائے ثلاثہ نے قرآن مجید کو 4 دیواری میں کمرے میں بیٹھ کر خود سے تیار کیا ہے۔ بتاؤ کہ مجھے جو جن صحابہ کے امتحان دے کر اللہ نے ان کے لیے یہ نتیجہ بیان کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا میں ابو بکر کے نتیجے کو قرآن میں اگر قیامت تک نہ لکھوں تو پھر یہ کافر اٹھے گا، پھر یہ کالا کھٹمل اٹھے گا، اور پھر یہ روڈ پر آ کر، پھر یہ گلی میں آ کر، پھر یہ چوراہے میں آ کر ابو بکر کو کافر کہے گا۔ ایمان والے سمجھیں گے نعوذ باللہ ابو بکر حضور کا وفادار نہیں تھا۔ ایمان والے یہ سمجھیں گے ابو بکر نے قرآن میں تحریف کر دی ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی کو لکھ دیا تاکہ قیامت تک آنے والے بچے بچے کو پتہ چل جائے صحابہ کل بھی کامیاب تھے، صحابہ آج بھی کامیاب ہیں۔